ایک زانی ڈاکٹر کی کہانی ہے جو اس نے خود تحریر کی ہے۔ زنا ایک قرض ہے، اگر آپ زنا کر کے توبہ کر لیتے ہو تو ٹھیک، اور زنا متواتر کرتے رہتے ہو تو اس کا بدلہ آپ کی ماں، بہن، بیوی، بیٹی کو کسی نہ کسی کو چکانا پڑے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر طاہر نے جوانی میں شہر میں کلینک کھول لیا۔ اس کے کلینک کو 4 چاند لگ گئے، دن دگنی رات چگنی ترقی کی۔ اس نے چھوٹا سا ہاسپٹل بنا لیا۔ اس کے ہاسپٹل میں مریضوں کی لائن لگی رہتی۔ اس کے ہاسپٹل میں ایک دن ایک لڑکی آتی ہے۔ اس لڑکی کو دیکھ کے ڈاکٹر کرسی سے کھڑا ہو گیا۔ ڈاکٹر طاہر کہتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنی خوبصورت، اتنی بھرے ہوئے جسم کی مالک، اتنی گوری چٹی، ایسے ہو ماڈل ہو کبھی دیکھی نہیں تھی۔ اس کو دیکھ کے اس کو دیکھتے رہ گیا۔ لڑکی ڈاکٹر کے پاس آتی ہے، ڈاکٹر صاحب مجھ کو بخار ہے، اترتا ہی نہیں ہے، دن رات کو ٹھیک ہو جاتی ہوں، صبح پھر بخار ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر اس کے ہونٹوں کو دیکھتا رہتا ہے، کیسے پنکھڑی کی طرح ہونٹ کھل رہے ہیں۔ ڈاکٹر کو جب ہوش آتا ہے اسے بٹھاتا ہے اپنے پاس، اور ڈاکٹر عام طور پہ تھرمامیٹر سے چیک کرتا تھا، یا زبان چیک کرتا تھا، یا آنکھیں چیک کرتا تھا۔ اس دن اس کی نبض ہاتھ پکڑ لیا، کلائی پکڑ کے نبض چیک کرتا ہے۔ نبض چیک کرتے کرتے ہاتھ کو آگے پہنچاتا رہتا ہے۔ لڑکی کو ہوش نہیں تھا کہ ڈاکٹر کر کیا رہا ہے۔ ڈاکٹر تو مسیحا ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ ڈاکٹر جو ہے نا کسائی بن گیا۔ وہ کہتا ہے آپ لوگ بہت غلط کرتی ہیں، آپ لوگ گھر میں ٹوٹکے کرتی رہتی ہیں، جب جب بخار بڑھ جاتا ہے، مرض بڑھ جاتا ہے، تب ڈاکٹر کے پاس آتی ہیں۔ اب دیکھنا کتنا خراب ہو گیا بخار آپ کا، یہ میں میڈیسن دیتا ہوں، اسے کھائیں اور 2 دن بعد لازمی آنا ہے، ورنہ یہ بخار آپ کا جان لیوا ہو سکتا ہے۔ لڑکی کو ڈراتا بھی ہے، سمجھاتا بھی ہے، اور لڑکی اٹھتی ہے نا تو لڑکھڑا رہی تھی۔ ڈاکٹر کہتا ہے ایسا کریں، آپ اسٹریچر پہ بیٹھ جائیں تھوڑی دیر، ابھی آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کہیں بے ہوش ہو گر نہ جائے روڈ پہ۔ لڑکی کہتی نہیں نہیں نہیں، میرا شوہر گھر پہ انتظار کر رہا ہوگا۔ ڈاکٹر کہتا ہے آپ شادی شدہ ہیں؟ کہتے جی۔ کہتا لگتی تو نہیں ہے۔ اب ڈاکٹر نے کہتا ہے لڑکی کہہ کر چلی جاتی ہے۔ لڑکی چلی جاتی ہے، ڈاکٹر اس کے سوچتا رہتا ہے کہ 48 گھنٹے کب ہوں گے، کب وہ لڑکی میرے پاس دوبارہ آئے گی۔ باقی مریضوں کو بھول جاتا ہے اور لڑکی خوابوں میں، خیالوں میں کھویا رہتا ہے۔ جب 2 دن بعد لڑکی دوبارہ آتی ہے، لڑکی کہتی ہے ڈاکٹر صاحب آپ نے دوائی کیسی دی تھی؟ جب میں کھاتی ہوں ٹھیک رہتی ہوں، اور جب میں چھوڑتی ہوں تو پھر بخار ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر کہتا ہے اچھا اچھا، بیٹھے میرے پاس، لڑے نہیں، دوائی کیسے کھائی تھی آپ نے؟ لڑکی آتی ہے میں نے پانی سے کھائی تھی۔ یہی تو غلطی کر دی، آپ ڈاکٹر کی پوری بات سنتی نہیں ہے۔ میں نے کہا تھا دوائی کھانا ہے دودھ کے ساتھ، اب میں دوائی اور دیتا ہوں، اور میں نا یہ دوائی کھا لیں آپ۔ اور لڑکی کا پھر نبض پکڑ لیتا ہے، اس کے جسم کو ٹٹولنا شروع کر دیتا ہے۔ لڑکی بخار میں تپ رہی تھی، اسے ہوش نہیں تھی ڈاکٹر کر کے آ رہا ہے۔ ڈاکٹر وہ لڑکی پھر چلی جاتی ہے، پھر آتی ہے اگلے دن اور لڑنا شروع کرتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کیا چاہتے ہیں؟ میرا شوہر مجھ کو طلاق دے دے، وہ مجھ پہ شک کرتا ہے، تم ڈیلی ڈاکٹر کو ملنے کے بہانے کہاں جاتی ہو؟ تم نے اچھا بہانہ لگایا ہوا ہے۔ میرا شوہر کہہ رہا تھا کہ مجھے نا چھٹی نہیں مل رہی، ورنہ میں خود جاتا تمہارے ساتھ ڈاکٹر کے پاس اور ڈاکٹری کلاس لیتا، آپ میرا اچھے سے علاج کریں۔ لوگ ڈاکٹر کہتا اچھا آ جائیں جلدی آئیں۔ وہ چیک کرتا ہو ان کا ٹیسٹ کرو، ان کا یہ کرو، بلڈ نکالو، ٹیسٹ کر کے لاؤ، لیب بنا رہی چھوٹی سی جی، ٹیسٹ ہو کے آتا ہے۔ ڈاکٹر کہتا آپ کو تو نمونیا ہو گیا ہے، آپ کو تو پورا کورس کرنا پڑے گا، 8 دن کا کورس ہے، اور نہ اور آپ کو پہلے انجیکشن لگاتا ہوں، اور انجیکشن لگے گا آپ کو بیک پہ لگے گا، اور بیک پہ انجیکشن لگانے کے بہانے بھی وہ اس کا جسم پہ ہاتھ پھیرتا رہتا ہے۔ لڑکی انجیکشن لگائی جاتی ہے، وہ کہتا ہے کہ کل پھر آنا ہے، اور آنا ہے آپ کو دوپہر کے ٹائم، تو دوپہر کو نا مریض کم ہوتے ہیں، میں اچھے سے معائنہ کر لوں گا۔ لڑکی کہتی ٹھیک ہے۔ اگلے دن نا وہ انتظار میں تھا کہ لڑکی آئے گی، آج میں اس سے نا حساب کر لوں گا پورا، آج نہیں چھوڑوں گا اس کو۔ جو اس کے دل میں اس کی ہوس بھری ہوئی تھی نا، آج ہوس کو میں مٹا کے رہوں گا، اپنا شکار کر کے رہوں گا۔ اب جب یوں ہی لڑکی آتی ہے، 2 مریض پہلے بیٹھے ہوئے تھے، ڈاکٹر نے پلان بنایا، اور ڈاکٹر نے وارڈ بوائے سے کہا کہ باہر بورڈ لگا دو کہ یہ بند ہے 2 گھنٹے کے لیے کلینک، اور تم جاؤ بازار میں، یہ ساری میڈیسن ختم ہو رہی ہے، ساری میڈیسن لے کے آؤ، جلدی جاؤ۔ ڈاکٹر کو معلوم تھا اور وارڈ بوائے جائے گا تو کم سے کم 2-2.5 گھنٹے لگا آئے گا، تو وارڈ بوائے کہتا اندر پیشنٹ بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں میں چیک کر کے باہر نکال دوں گا، تم بس بورڈ لگا دو۔ لڑکا بورڈ لگا کے چلا جاتا ہے، ڈاکٹر مریض کو چیک کرتا ہے، دونوں کو باہر بھیج دیتا ہے۔ اب ڈاکٹر اور وہ لڑکی اکیلے ہیں۔ ڈاکٹر جاتا ہے، سارے گیٹ چیک کرتا ہے، لڑکی کو اندر کہتا ہے آپ کو میں انجیکشن لگاتا ہوں،
تاکہ آپ کو نا نمونیا بڑھ نہ جائے. اور جو ہی لڑکی کو انجیکشن لگاتا ہے، لڑکی کو انجیکشن لگانے کے بعد ڈاکٹر نے ایسا دیکھا کہ میں اس کو دیکھ نہیں رہا، اپنے کام میں لگ گیا، کچھ پیپر پہ لکھنا شروع کر دیا. اب لڑکی کا ایک دم سب سر بھاری ہوا ہے نا، ڈاکٹر انتظار میں تھا کب یہ بے ہوش ہوتی ہے. لڑکی کا سر بھاری ہونا شروع ہو گیا. لڑکی کہتی ہے ڈاکٹر صاحب لگتا ہے مجھ کو بہت کمزوری ہو گئی، چکر آ رہا ہے، پورا ہاسپٹل گھوم رہا ہے. کہتے نہیں 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 نہیں، ایسا کرو آپ اسٹریچر پہ لیٹ جاؤ. لڑکی کہتی نہیں نہیں میں لیٹتی نہیں. ڈاکٹر کہتے کچھ نہیں ہوتا، آپ وہاں بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر تو ابھی ٹھیک ہو جاؤ گی. لڑکی کو پکڑتا ہے، اسٹریچر کے پاس لا کے وہاں بٹھا دیتا ہے. لڑکی وہاں پہ لیٹی نہیں، بیٹھی رہی ہے. کب تک بیٹھتی؟ جب نشہ ہونا شروع ہو گیا، دوائی اثر کرنا شروع ہو گئی، لڑکی دھڑام دن کے اس کے اوپر گر گئی، اسٹریچر کے اوپر. اب ڈاکٹر جاتا ہے، چیک کرتا ہے، لڑکی کا دماغ تو سو گیا تو آنکھیں جاگ رہی تھی. پھر بھی ڈاکٹر نے اس کو جناب سب سے پہلے چادر اتار کے پرے پھینکی ہے اور اس کے ساتھ جٹ گیا ہے، اپنی ہوس پوری کرنے لگا ہے. ڈاکٹر کا دماغ سن ہو گیا تھا، ڈاکٹر کو اس عورت کا نشہ ہو گیا تھا کہ وہ اتنی خوبصورت عورت اس نے پہلی بار دیکھی تھی، اس کے سامنے لیٹی ہوئی ہے. اب اس کے ساتھ متواتر کئی بار زنا کیا. لڑکی کو ہوش میں تو نہیں ہے، لڑکی کے سینسز تو کام نہیں کر رہے، لیکن اس کی آنکھیں ایسے کھلی تھی، وہ دیکھ رہی جو ہو رہا ہے. اب نا ڈاکٹر نے دیکھا کہ 2-2.5 گھنٹے ہو گیا اور باہر بھی مریض ڈور کے باہر بیٹھے ہیں، دروازہ نوک کر رہے ہیں، اور جو اس کا وارڈ بوائے وہ بھی آ چکا ہے. اب ڈاکٹر اترتا ہے اس عورت کے اوپر سے، اسے کپڑے دوبارہ پہنا کے اسٹریچر پہ وہیں چھوڑ دیتا ہے اور نا آگے پردہ کر کے باہر آ کے ڈور کھولتا ہے. مریض آ جاتے ہیں کافی سارے اندر اور وارڈ بوائے بھی آ جاتا ہے. وارڈ بوائے کو بھی شک نہ ہو تاکہ کتنے مریض آ گئے ہیں، وہ عورت کب چلی جائے گی پتہ نہیں چلے گا کسی کو. اب وہ کافی دیر بعد اندر لڑکی بے ہوش ہی پڑی ہے، ہوش نہیں ہے. جب لڑکی کو ہوش آتی ہے ایک دم اٹھتی ہے کہ میں یہاں کیسے لیٹ گئی. اٹھتی ہے اور لڑکھڑاتے وہ قدم کے ساتھ باہر آتی ہے. ڈاکٹر سے کہتی ہے مجھے پتہ نہیں کب تک سو رہی ہوں، وہاں پہ پتہ ہی نہیں چلا، میں جا رہی ہوں. ڈاکٹر کہتے ہیں ٹھیک ہے جاؤ اور کل لازمی آنا. لڑکی چلی جاتی ہے. اگلے دن لڑکی آتی ہے غصے سے لال پیلی، ڈاکٹر تو کتنا بے شرم انسان ہے، تجھے میری عزت لوٹ لی، تجھے ذرا خیال نہیں آیا، میرا شوہر مجھے پہ شک کر رہا تھا اور وہ یقین ہو گیا مجھے طلاق دے دے گا. اگر میرے شوہر مجھ کو طلاق دی میں بد دعا دیتی ہوں تیری بھی عادت ایسی ہو، تیری بھی بہن بیٹی کو یہ قرض اتارنا پڑے. تو نے میرا زنا کیا نا، اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا. دیکھنا تیری بہن کو، تیری بیٹی کو، تیری ماں کو، یہ بیوی کو کسی نہ کسی تیرا قرض اتارنا پڑے گا. ڈاکٹر کہتا ہے میری کوئی بہن نہیں ہے اور نہ میری شادی ہوئی ہے، جا جا کام کر، میں ڈاکٹر ہوں یہاں پہ، میں لوگوں کی عزت لوٹنے نہیں بیٹھا یہاں پہ، میں لوگوں کا علاج کرنے بیٹھا ہوں یہاں پہ. لڑکی آتی ہے تو ڈاکٹر کتنا بے شرم آدمی ہے، اس سے تو کسائی اچھے ہیں. وہ بھی وہ لڑکی بولتی گئی جو دل میں آیا بولتی گئی. ڈاکٹر شرمندہ نہ ہوا، اسے باہر نکال دیا کلینک سے. لڑکی نا اپنی جھولیاں اٹھا کے بددعائیں دیتی گئی. ڈاکٹر نے سوچا کہتی رہے. ڈاکٹر نا غرور میں تھا، تکبر میں تھا. لڑکی چلی گئی. ڈاکٹر یہ بات بالکل بھول بھال گیا. ڈاکٹر جوان تھا، ابھی کنوارا تھا. ڈاکٹر کی شادی ہو جاتی ہے. شادی کے بعد اس کو پہلا بیٹا پیدا ہوتا ہے بالکل اب نارمل، پاگل سا تھا. دوسرا بیٹا پیدا ہوتا ہے، وہ ایسا تھا پاگل تھا، ساتھ کاٹتا تھا، کاٹ کاٹ کے ماں کو، ڈاکٹر کی بیوی کو اور ڈاکٹر کو زخم بنا رکھے تھے. کوئی پتھر مارتا تھا، ساری رات سوتا نہیں تھا، چیختا رہتا تھا. پھر اس کو بیٹی پیدا ہوتی ہے، وہ بیٹی بالکل نارمل تھی. ڈاکٹر نے اور ڈاکٹر کی بیوی نے اس کے بڑے لاڈ کیے، لڑکی کو اچھا پڑھایا لکھایا. لڑکی اتنی خوبصورت، جیسے وہ عورت تھی نا اس طرح خوبصورت تھی لڑکی، بہت پیاری لڑکی تھی. لڑکی جوان ہوتی ہے، ڈاکٹر اور اس کی بیوی رشتہ دیکھتے ہیں. ان کا داماد بہت امیر آدمی ہوتا ہے، پیسے والا آدمی ہوتا ہے. لو جی شادی ہو گئی، دھوم دھام میں شادی کی. انہیں اپنی بیٹی کو ہر دنیا کی خوشیاں دی، جہیز میں بہت سامان دیا. لڑکی وہاں پہ 3 مہینے رہتی ہے اپنے شوہر کے ساتھ. ایک دن لڑکے آتی ہے گھر پہ اور رو رہی ہے اور اس کا جو نا دماغ کام نہیں کر رہا، پریشان ہے. ماں کہتی ہے بیٹا کیا ہو گیا، آج تم اکیلی آئی ہو، داماد ہمارا ساتھ نہیں آیا، کیا ہے تمہارا شوہر کدھر ہے. لڑکی کچھ نہ بتایا، روئی جائے اور بے ہوش ہو گئی. ماں اور باپ جو ڈاکٹر ہے اس کا، وہ لے کے جاتے ہیں ہاسپٹل میں. تو دوسرا ڈاکٹر چیک کر کے آتا ہے ان کو صدمہ لگا گہرا، تو اس سے ان کو جو ہے نا دماغ پہ اثر ہو گیا. دوائیاں دیتا ہے، ابھی ٹھیک ہو جائے گی. لڑکی پورا دن سوتی رہتی ہے. ابھی ڈاکٹر اس کی بیوی پریشان، وہ اپنے داماد کو فون کرتے ہیں کہ تمہاری بیوی ہماری بیٹی یہاں پہ ہے، تم نے کیا کیا ہے اسے، وہ کچھ بتاتی بھی نہیں ہے. داماد کہتا ہے جی میں پریشان ہوں، کچھ کام میں بزی ہوں، میں بعد میں بات کروں گا. اس نے کچھ نہ بتایا.
اب وہ بڑے پریشان. اب لڑکی کو ہوش آیا. پھر باپ پوچھتا ہے بیٹا کیا ہوا, بتاؤ صحیح مسئلہ کیا ہے تمہارا, کوئی لڑائی ہوئی ہے تمہاری آپس میں. لڑکی جب جو ہی اس کا شوہر کا نام لیں تو لڑکی رونا شروع کر دے. وہ کہ کیا ہوا کیا ہے. اب ماں بھی پریشان, مسئلہ نہ معلوم پڑے ان کو. ایسے ہی نا 2-3 دن گزر گئے. ڈاکٹر فون کرے اپنے داماد کو. داماد نے کہا دیکھیں آپ کو جو بھی پوچھنا ہے نا اپنی بیٹی سے پوچھ لیں, اور دوبارہ مجھے کال مت کرنا, اور نہ ہی میں آپ کی بیٹی کو ملنے آ رہا ہوں. سمجھ آئیے آپ کو. جب ماں کی ٹون دیکھی نا تو ڈاکٹر پریشان ہو گیا. اب ڈاکٹر نا گھر سے باہر گیا ہوا تھا, جو ہی گھر میں داخل ہوتا ہے تو دروازے کے پاس جو ہی آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی بیٹی اپنی ماں کو کہانی سنا رہی ہے. اس کے ساتھ ہوا کیا ہے. وہ کہتی ہے کہ شادی کے بعد بڑا اچھا دن گزر رہے تھے اچھے, میرا شوہر بہت پیار کرتا تھا, میری ہر چیز کا خیال رکھتا تھا. تو ایک دن ہم نا شام کو ہم اکثر جاتے تھے باہر گھومنے پھرنے کھانے پینے. باہر گھومنے گیا تو میں نے نا وہاں پہ دیکھے گول گپے. میں نے ضد کی میں نے گول گپے کھانے ہیں. شوہر نے منع کیا کہ رستے میں کھڑے ہوئے کھانا اچھا لگتا نہیں ہے. میں مانی نہ, میں نے خوب جی بھر کے گول گپے کھائے, اس کا پانی پیا. کھٹے پانی سے میرا گلا خراب ہو گیا, گلے خراب سے بخار ہو گیا. میرا شوہر میرا بہت خیال رکھتا تھا. کہتا چلو جاتے ہیں اور نہ تمہارا ڈاکٹر سے چیک اپ کراتے ہیں, علاج کراتے ہیں. میں نے کہا رہنے دیں. ان کا نا ایک فیملی ڈاکٹر تھا جو ان کے ہر گھر میں آتا تھا. ان کی بہنوں کو بھی وہی چیک کرتا تھا, ماں کو, باپ کو, میرے شوہر کو بھی وہی چیک کرتا تھا. میں نے کہا جو انکل ڈاکٹر ہیں ان کو بلا لوں گی, وہ گھر پہ آ کے چیک کر لیں گے, آپ پریشان مت ہو, آپ کی میٹنگ ہے آپ چلے جائیں. کہتا ٹھیک ہے. وہ ڈاکٹر پہلے بھی آتا رہا ہے. اس لڑکی کو پہلے بھی کوئی مسئلہ ہوتا, طبیعت خراب ہے, زکام ہو گیا, تو گھر میں ہی آ کے دوائی دیتا جاتا رہا ہے. اس دن ڈاکٹر آتا ہے, جو ڈاکٹر انکل ہے, اس کی بیوی جو ہے, جو ڈاکٹر کی بیٹی ہے, اس کو چیک کرتا ہے. اس سے پوچھتا ہے گھر میں آج کوئی بھی نہیں ہے, کہاں گئے سارے. لڑکی کہتی ہے کہ گھر والے سب نا شادی پہ گئے ہیں, میری طبیعت خراب تھی اس لیے میں گیا نہیں. وہ گھر میں اس دن کوئی بھی نہیں تھا. جو ڈاکٹر تھا نا اس کے ذہن میں نا اس لڑکی کے بارے میں غلط خیالات تھے. اس نے سوچا آج موقع اچھا ہے, آج اپنی حوث پوری کرتا ہوں. اصل میں حوث پوری کرنا نہیں تھا, وہ قرض اترنا تھا. ڈاکٹر نے اس کو نا کہا تم تو بہت ویک ہو گئی ہو. ایک کیلسی کی گولی لیتا ہے, گلاس میں ڈالتا ہے, وہ ساتھ ہی ڈالتا ہے گولی بے ہوشی کی. اب دوائی ہلا کے نا لڑکی کو پلا دیتا ہے. لڑکی دوائی پیتی ہے, اس کے بعد تھوڑی دیر بعد لڑکی بے ہوش ہو جاتی ہے. اور وہ جو ڈاکٹر تھا, جو ڈاکٹر انکل ہے, اس کے باپ کی عمر کا ہے. وہ اس لڑکی کے ساتھ اپنی حوث پوری کرتا ہے, متواتر کئی بار کرتا ہے. پھر اسے شک ہوتا ہے کہ کوئی آ نہ جائے. وہ لڑکی کو اسی حال میں چھوڑ کے بے لباس اس کے اوپر چادر ڈال کے چلا جاتا ہے. اس دن جو لڑکی تھی اس کے شوہر کو فکر تھی کہ میری بیوی گھر میں بیمار ہے. فون کرتا ہے, فون اٹینڈ نہیں کرتی. وہ کہتا کہیں زیادہ بیمار نہ ہو. وہ آفس سے بھاگا بھاگا پہنچتا ہے گھر پہ. جب بیڈ روم میں جا کر دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی کے جسم پہ کوئی کپڑا نہیں ہے اور اس کو ہوش بھی نہیں آ رہی, وہ زوردار تھپڑ مارتا ہے. جو ہی بیوی ہوش میں آتی ہے تھپڑ سے, کہتا ہے بدذات تمہیں میں کتنا پیار دیا, زندگی کی ساری خوشی دی, تم نے یہ رنگ دکھائے تھے, میری پیٹھ پیچھے یہ رنگ رلیاں مناتی ہو, میرے جانے کے بعد اپنے عاشقوں کو بلاتی ہو. وہ کہتی ہے نہیں نہیں, یہ لڑکی ہوش میں نہیں تھی پوری طرح. اسے معافی مانگ رہی ہے, سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے. ڈاکٹر غصے سے گھر سے باہر چلا جاتا ہے. 2-2.5 گھنٹے بعد جب آتا ہے, لڑکی نے کپڑے پہن لیے, رو رہی تھی. جو ہی ڈاکٹر اندر آتا ہے کمرے میں, لڑکی سے کہتی ہے اللہ کے واسطے میری بات سن لو, میں نے کچھ نہیں کیا. جو آپ کے ڈاکٹر انکل ہیں نا, انہوں نے مجھے کچھ دوائی دی تھی, میں بے ہوش ہو گئی, انہوں نے میرے ساتھ زبردستی کی, میرے زنا ہوا ہے, تم یقین کرو. وہ ایک اور تھپڑ مارتا ہے. تمہیں شرم نہیں آتی, الزام لگانے کے لیے تمہیں اور کوئی بندہ نہیں ملا, وہی ڈاکٹر انکل ملے. میری بہنوں کا علاج وہ کرتے ہیں, میری ماں کا علاج وہ کرتے ہیں, سب کا علاج وہ کرتے ہیں. تمہاری باپ کی عمر کیا ہے, تم الزام لگانے کی سوچ بھی لو, کیا رہی ہو. لڑکی کہتی ہے آپ یقین کریں. وہ کہتا ہے کوئی یقین نہیں ہے, میں اتنا ظالم نہیں ہوں کہ تمہیں ابھی گھر سے نکال دوں. میں صبح گھر سے نکال دوں گا اور میں تمہیں طلاق دیتا ہوں. طلاق دے دی. صبح تک وہ لڑکی سوئی نہ, روتی رہی. صبح اٹھے, چل بھائی نکل یہاں سے. لڑکی ہاتھ جوڑتی ہے, منت کرتی ہے, معافی مانگتی ہے, میں بے قصور ہوں. وہ کہتا ہے تو کچھ بھی ہے, تو نکل یہاں سے. تو گھر سے نکال دیا. اب یہ ساری کہانی ڈاکٹر سن رہا ہے, دروازے کے پاس کھڑا ہوا. ڈاکٹر ساری کہانی سن کے دھڑم دے کے زمین پہ گرتا ہے, بے ہوش ہو جاتا ہے. اس کے گرنے کی آواز سے ماں اور بیٹی جب باہر آتے ہیں تو دیکھتے ہیں ان کا جو بے ہوش پڑا لڑکی کا باپ. ماں اور بیٹی سمجھ جاتے ہیں ساری بات سن لی تمہارے باپ نے. اسے پانی پلاتے ہیں, پانی کے چھٹے مارتے ہیں, ہوش میں آتا ہے. وہ بیٹی بھی گلے لگ کے روتی ہے, ماں بھی گلے لگ کے روتی ہے. وہ کہتی ہے, لڑکی کہتی ہے بابا میں نے آج تک کسی طرف غلط نظریے سے دیکھا نہیں ہے, آخر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا ہے. لڑکی کی ماں بھی یہ کہتی ہے
ڈاکٹر کچھ نہیں کہتا. ڈاکٹر کے ذہن میں پوری فلم چلتی ہے جیسے اس نے اپنی جوانی میں اس عورت سے زنا کیا تھا اور بعد میں بھی کئی مریضوں کے ساتھ یہ کام کرتا رہا تھا. اب اس کا بدلہ دینے کا وقت تو آنا تھا نا. تو ایسے ہی وقت آ گیا. اللہ تعالیٰ سب کو ایسے ڈاکٹروں سے محفوظ رکھے. اور میں نے اپنے ارد گرد 2-3 ڈاکٹر دیکھے ہیں. ایک ڈاکٹر کے بچے تھے، اس کے بچے بھی اب نارمل تھے، وہ بھی ایسے کام کرتے ہوں گے. دوسرا تھا، اس کی فیملی خود صحیح نہیں تھی. ڈاکٹر کا کریکٹر لوز تھا. اس نے بھی علاقے میں بہت سی عورتوں کے ساتھ غلط کیا ہوا تھا. اس کی آگے بیٹی بھی ہوئی، وہ بھی سب چھوڑ چھاڑ کے بھاگ گئی دبئی کسی کے ساتھ، اور وہاں پہ وہ بغیر شادی کے ساتھ لڑکوں کے ساتھ رہ رہی ہے. جب آپ کوئی کرتے ہو نا غلط کام، دنیا مکافات عمل ہے، اس کا بدلہ دنیا میں تو ہوگا ہی ہوگا، آخرت میں اللہ حساب کرے گا، اللہ کرے گا. تو بہتر ہے کہ ابھی بھی وقت ہے، سدھر جاؤ. یہ ایک سچا واقعہ ہے. اس کے بارے میں آپ کی رائے کا انتظار کریں گے. کیا آپ نے کبھی ایسا ڈاکٹر دیکھا ہے یا نہیں دیکھا؟ ڈاکٹر ایسا کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا. اللہ حافظ.